ناظرین، آج میں آپ کو روس یوکرین کی جنگ کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ آخر روس نے یوکرین کے ساتھ جنگ کیوں کی؟ اس کے اصل محرکات کیا ہیں؟ روس یوکرین سے کیا چاہتا ہے؟ اس جنگ سے کس نے فائدہ اٹھایا؟ روس اب تک اس جنگ میں کتنا پیسہ خرچ کر چکا ہے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ 20 فروری 2014 کو روس نے کریمیا کا الحاق شروع کیا۔ 22 اور 23 فروری کو وکٹر یانوویچ کو معزول کرنے کے فوراً بعد رشتہ دارانہ طاقت کے خلا کے تحت روسی فوجیوں اور خصوصی افواج نے نوورسک کے راستے کریمیا میں منتقل ہونا شروع کیا۔ 27 فروری کو روسی افواج نے بغیر نشان کے جزیرہ نما کریمیا میں اپنی پیش قدمی شروع کی۔ انہوں نے تظاہراتی پوسٹیں قائم کی اور روسی جھنڈا لگاتے ہوئے کریملن پارلیمنٹ پر قبضہ کر لیا۔ سیکورٹی چوکیوں نے جزیرہ نما کریمیا کو یوکرین کے باقی حصوں سے الگ تھلگ کر دیا اور علاقے کے اندر نقل و حرکت کو محدود کر دیا۔ اگلے دنوں میں روسی فوجیوں نے اہم ہوائی اڈوں اور مواصلاتی مرکز پر قبضہ کر لیا۔ روسی سائبر حملوں نے یوکرین کی حکومت، نیوز میڈیا اور سوشل میڈیا سے وابستہ ویب سائٹ کو بند کر دیا۔ 1 مارچ کو رشین لیجسلیچر نے مسلح افواج کے استعمال کی منظوری دی، جس کے نتیجے میں جزیرہ نما کریمیا میں روسی فوجیوں اور فوجی ہارڈ ویئر کی آمد ہوئی۔ اگلے دنوں میں یوکرین کے باقی تمام فوجی اڈوں اور تنصیبات کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ 18 مارچ کو روس کی جانب سے جزیرہ نما کریمیا کو باضابطہ طور پر الحاق کرنے کے بعد یوکرین کے فوجی اڈوں اور بحری جہازوں پر روسی افواج نے دھاوا بول دیا۔ 24 مارچ کو یوکرین نے فوجیوں کو واپس بلانے کا حکم دیا۔ 30 مارچ تک یوکرین کی تمام افواج جزیرہ نما سے نکل چکی تھیں۔ 15 اپریل کو یوکرینی پارلیمنٹ نے جزیرہ نما کریمیا کو عارضی طور پر روس کے زیر قبضہ علاقہ قرار دیا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور ظلم کے جرائم دونوں جنگوں کے دوران ہوئے۔ 2014 سے 2021 تک 3000 ہلاکتیں ہوئیں، جن میں زیادہ تر 2015 اور 2014 میں ہوئیں۔ 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کے آغاز کے بعد روسی حکام اور مسلح افواج نے شہری اہداف کے خلاف جان بوجھ کر حملوں، شہریوں کے قتل عام، خواتین پر تشدد اور عصمت دری کی صورت میں متعدد جنگی جرائم کا ارتکاب کیا۔ گنجان آباد علاقوں میں اندھا دھند حملے کیے۔ خاص طور پر بوجا کے قصبے۔ UN ہیومن رائٹس مانیٹرنگ مشن نے بوجا میں کم از کم 73 شہریوں کے قتل کی دستاویزات جاری کی، جن میں زیادہ تر مرد، خواتین اور بچے شامل ہیں۔ روسی افواج کے انخلاء کے بعد کیف کے علاقے میں 1200 سے زائد شہریوں کی لاشیں ملی ہیں، جن میں کچھ کو سرعام پھانسی دی گئی۔ بنیادی طور پر روس کے زیر قبضہ علاقے ماریوپول میں ہزاروں شہریوں کو، جن میں بچے بھی شامل ہیں، ملک بدر کر دیا گیا۔ یوکرینی فوج پر بھی مختلف جنگی جرائم کا الزام لگایا گیا، جن میں جنگی قیدیوں سے بدسلوکی وغیرہ۔ 2014 تک یوکرین یورپ کو بیچے جانے والی روسی قدرتی گیس کے لیے مرکزی ٹرانزٹ روٹ تھا، جس نے یوکرین کو سالانہ ٹرانزٹ فیس کی مد میں $3 بلین کمائے۔ یہ ملک کی سب سے زیادہ منافع بخش برآمدی خدمت بنا۔ روس کی جانب سے نارڈ سٹریم پائپ لائن کے آغاز کے بعد، جو یوکرین کو نظر انداز کرتی ہے، گیس کی نقل و حمل کے حجم میں مسلسل کمی ہوئی۔ فروری 2014 میں روس یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد گیس کے شعبے میں شدید کشیدگی پھیل گئی۔ ڈونباس کے علاقے میں جنگ کے بعد پوزوسکا گیس فیلڈ میں یوکرین کے اپنے شیل گیس کے ذخائر تیار کرنے کے منصوبے کو معطل کرنے پر مجبور کر دیا گیا، جس کی منصوبہ بندی روسی گیس کی درآمدات پر یوکرینی انحصار کو کم کرنے کے طریقے کے طور پر کی گئی۔ بالآخر یورپی یونین کے مشیر برائے توانائی گینتھر اوٹنگر کو یوکرین اور یورپی یونین کو ٹرانزٹ کی فراہمی کے لیے بلایا گیا۔ مئی 2014 میں ایوانو فرانکوسک اوبلاست میں یورنگوئی پومری اوزوو روڈ پائپ لائن کو دھماکے سے شدید نقصان پہنچا۔ یوکرین نے اس کا الزام روس پر لگایا۔ 17 جون 2014 کو پولٹاوا اوبلاست میں پائپ لائن کا ایک اور حصہ پھٹ گیا۔ جب روس کی جانب سے عدم ادائیگی کی وجہ سے یوکرینی صارفین کو گیس کی سپلائی محدود کرنے کے ایک دن بعد، یوکرین کے وزیر داخلہ آرسن
اوواکوف نے اگلے دن کہا دھماکہ ایک بم کی وجہ سے ہوا تھا۔ 2015 میں روس کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا روس نے 2018 میں یوکرین کے ذریعے گیس کی سپلائی کا منصوبہ ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روس کی سرکاری ملکیت والی کمپنی گیس پروم نے پہلے ہی یوکرین بھر میں منتقل ہونے والی گیس کی مقدار کو کم کر دیا تھا۔ گیس پروم اور یوکرین نے 2019 کے آخر میں یورپ تک روسی گیس کی ترسیل کے 5 سالہ معاہدے پر دستخط کیے۔ 2020 میں روس سے ترکی تک چلنے والی ترک اسٹریم گیس پائپ لائن نے یوکرین اور ٹرانس بالکان پائپ لائن سسٹم کے ذریعے ٹرانزٹ کو موڑ کر جنوب مشرقی یورپ میں علاقائی گیس کے بہاؤ کو تبدیل کر دیا۔ مئی 2021 میں بائیڈن انتظامیہ نے روس کی جرمنی تک نارڈ اسٹریم 2 گیس پائپ لائن کے پیچھے والی کمپنی پر ٹرمپ کی کیٹساب پابندیاں معاف کر دیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا جو بائیڈن کے فیصلے سے حیران اور مایوس ہیں۔ 2021 میں امریکہ نے یوکرین پر زور دیا وہ پائپ لائن پر جرمنی کے ساتھ آئندہ معاہدے پر تنقید نہ کرے۔ جولائی 2021 میں بائیڈن اور جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے ایک معاہدہ کیا اگر روس نے نارڈ اسٹریم پائپ لائن کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تو امریکہ پابندیاں لگا سکتا ہے۔ اس معاہدے کا مقصد پولینڈ اور یوکرین کو گیس کی سپلائی بند ہونے سے روکنا ہے۔ اگست 2021 میں زیلنسکی نے خبردار کیا روس اور جرمنی کے درمیان نارڈ اسٹریم گیس پائپ لائن 2 ایک خطرناک ہتھیار ہے۔ عبوری یوکرینی صدر اولیگزینڈر تورچانوف نے روس پر الزام عائد کیا کہ وہ کریمیا کی پارلیمنٹ کی عمارت اور جزیرہ نما کریمیا میں دیگر سرکاری دفاتر پر قبضے کی حمایت کر کے تنازعہ کو ہوا دے رہا ہے۔ اس نے روس کی فوجی کارروائیوں کا جائزہ 2008 کی روس جارجیا جنگ سے کیا جب روسی فوجیوں نے جارجیا کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا۔ ابخاریا اور جنوبی اوستیا کے الگ ہونے والے انکلیو کو روسی حمایت یافتہ انتظامیہ کے کنٹرول میں قائم کیا تھا۔ انہوں نے پوتین سے روسی فوجیوں کو کریمیا سے نکلنے کا مطالبہ کیا اور کہا یوکرین اپنی سرزمین محفوظ رکھے گا اور اپنی آزادی کا دفاع کرے گا۔ 1 مارچ کو اس نے خبردار کیا کہ فوجی مداخلت جنگ کا آغاز اور یوکرین اور روس کے درمیان تعلقات کا خاتمہ ہوگی۔ عارضی طور پر مقبوضہ علاقوں اور IDPs کی وزارت یوکرین کی حکومت نے قائم کی تاکہ 2014 کی روسی فوجی مداخلت سے متاثر ہونے والے ڈونیٹسک، لوہانسک اور کریمیا کے علاقوں کے مقبوضہ حصوں کا انتظام کیا جا سکے۔ 4 مارچ 2014 کو امریکہ نے یوکرین کو $1 بلین کی امداد کا وعدہ کیا۔ روس کے اقدامات نے تاریخی اعتبار سے اس کے زیر اثر ممالک خاص طور پر بالٹک اور مالڈووا میں تناؤ بڑھایا۔ سب کے پاس روسی بولنے والی بڑی آبادی ہے۔ روسی فوجیں ٹرانسٹریا کے بریک والے مولڈووان علاقے میں تعینات ہیں۔ روس کے ساتھ اپنے تنازعہ میں سفارتی مدد کے علاوہ امریکہ نے 2010 کی دہائی کے دوران یوکرین کو $1.5 بلین کی فوجی امداد فراہم کی۔ کریمیا میں تناؤ میں اضافے کے ابتدائی رد عمل کی وجہ سے روسی اور یورپی اسٹاک مارکیٹ میں خلل پڑا۔ یورو اور امریکی ڈالر دونوں میں اضافہ ہوا۔ روسی اسٹاک مارکیٹ میں 10% سے زائد کمی ہوئی۔ روسی مرکزی بینک نے سود کی شرح میں اضافہ کیا۔ غیر ملکی ذرائع مبادلہ کی منڈیوں میں مداخلت کی۔ گندم اور اناج کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ یوکرین دونوں فصلوں میں بڑا برآمد کنندہ ہے۔ کریمیا میں ہونے والے ریفرنڈم کے بعد عالمی مالیاتی منڈیوں میں اضافہ ہوا۔ یورپی یونین اور امریکہ کی طرف سے روس پر عائد پابندیوں کے اعلان کے بعد 17 مارچ 2014 کو عالمی مالیاتی منڈیوں میں مثبت رد عمل کا انکشاف ہوا۔ یہ پابندیاں روس کو چوٹ پہنچانے کے لیے بہت کمزور تھیں۔ ڈونباس میں روسی مداخلت کے رد عمل کے طور پر بین الاقوامی ریپبلکن انسٹی ٹیوٹ نے 12 سے 15 ستمبر 2014 تک کریمیا کو چھوڑ کر یوکرینی عوام کا سروے کیا، جن میں 79% نے یوکرین میں روسی مداخلت کی مخالفت کی۔
जनवरी 2015 में जर्मनी की सबसे बड़ी मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन GfK ने क्रीमिया में अवाम का सर्वे किया, जिसमें 82% ने रूस का साथ दिया और 11% ने जुज़वी हिमायत की और 4% ने मुखालफत की। 2022 रूसी जंगी कोशिशों का मुकाबला करने के लिए अमरीकी दिफाई अखराजात अफ़गानिस्तान में जंगी अखराजात के पहले 5 सालों में से ज़्यादा हो गए। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया, यूक्रेन के जंगी महाज पर पहुंचाए गए नए अमरीकी हथियार ज़्यादा जानी नुकसान पहुंचाने के साथ करीबी जंगी मंजरनामे की तजवीज़ करते हैं। अमेरिका यूक्रेन को असले की तरसील और रिकॉर्ड तोड़ 3 बिलियन फौजी साजो सामान पैकेज के साथ दे रहा है। महीनों के दौरान भारी हथियारों और गोला बारूद की बड़ी मिकदार खर्च करने के बाद रूसी फेडरेशन को ईरान से जंगी ड्रोन, बेलारूस से टैंकों और दीगर बख्तरबंद गाड़ियों की फराहमी और मुबैना तौर पर शुमाली कोरिया से तोपखाने के गोला बारूद के लिए तिजारत करने का मंसूबा बनाया, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हैं। चीन रूस को हाईटेक हथियारों के लिए दरकार टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। ये सब मुहर्रिकात रशिया यूक्रेन जंग का सबब बने। रशिया अमरीकी बालादस्ती नहीं चाहता, जबकि अमेरिका ने अरबों डॉलर का असला बेचकर यूक्रेन को जंग के दहाने पर पहुंचाया। इस जंग की वजह से कई कीमती अमवात हुई जो अब तक जारी हैं। इस जंग का क्या नतीजा निकलता है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमेरिका ने अरबों डॉलर कमाकर और अपने हथियार बेचकर कई ममालिक को खौफ में मुब्तला किया। नाज़रीन गिरामी, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये काविश आपको पसंद आई है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।